ترجمہ ہوتا ہے اور احادیث پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد مختصر سی دعا بھی ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا، اجتماعی دعا کا جو تصور آیا ہے وہ اچھائی کے لیے آیا۔ نبی نے کہا کہ کسی محفل میں اگر 40 لوگ ہیں، اگر اس میں ایک بھی مومن ہوا تو سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بالکل۔ مگر ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن جو پروموٹ کرتا ہے وہ چپکے چپکے گڑ گڑا کے دعا کو پروموٹ کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، یہاں کی دعا بھی انشاءاللہ کرا دیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے، مگر آپ لوگ تنہائی میں جا کے، کوٹھے میں جا کے، رات کے تیسرے پہر میں، جو جس ٹائم اللہ خود منادی کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، وہ ٹائم دعاؤں کا ہے۔ اور جو آپ کی اپنی زبان ہو، چاہے آپ گاؤں کے لوگ ہیں، اسی زبان میں، ٹوٹی پوٹی زبان میں، ساری زبانیں اللہ کی ہیں، اس میں اللہ سے مانگیں۔ تو ویسے انشاءاللہ آپ کی تجویز ہے تو اس پہ کوشش کریں گے عمل ہو، میرے دھیان نہیں رہتا تھا۔ اصل میں ان کا سوال یہ ہے کہ ابھی جو حدیث آئی تھی کہ اگر کوئی برائی کی کوئی کام شروع کرے تو جو لوگ برائی کریں گے ان کا حصہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ بالکل بھائی، سب کا لکھا جائے گا، جس نے شروعات کی ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر قرآن کرتا ہے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو نبی نے فرمایا کہ جتنے قتل قیامت تک ہوتے رہیں گے ان سب کا جو گناہ ہے وہ قابیل کے حصے میں لکھا جاتا رہے گا۔ اس سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر 10 لاکھ لوگ بھی اس گناہ کو کریں گے، مان لو آپ نے فیس بک پہ کوئی گندی تصویر ڈال دی اور اسے 1 لاکھ لوگوں نے ڈالا، انہیں بھی گناہ ملے گا، ان سب کا گناہ آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے علاقوں میں تبلیغ میں لے جانے کے لیے لوگ آتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں جا پاتے، اور پھر وہ لوگ برا مانتے ہیں، خاص کر لوگ بھی برا مانتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ ان کے علاقے میں لے جانے کے لیے آتے ہیں، تشکیل کرتے ہیں، جو لوگ نہیں جاتے انہیں برا سمجھا جاتا ہے، برا مانتے ہیں ان سے لوگ، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ قرآن جو حکم دیتا ہے تبلیغ کا وہ اپنے گھر سے دیتا ہے، آپ خاموش تبلیغ کرو۔ دیکھو زین العابدین ایک امام ہوئے ہیں بہت بڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں۔ تو ایک بار ان کے شاگرد ان کے پاس پہنچے کہ حضرت آپ سے اجازت لینے آیا ہوں کہ میں تبلیغ کرنا شروع کرتا ہوں۔ بالکل اجازت ہے، مگر خاموش تبلیغ کرنا۔ مطلب کیا تھا کہ اپنے کردار سے تبلیغ، بھائی آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے شہر والے آپ کو جانے کہ یہ معاملے کا ٹھیک آدمی ہے۔ یہ تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ یہاں سے اٹھے اور ناگپور جا کے، جو آپ کو نہیں جانتے، اب وہ آپ انہیں نہیں جانتے، ان کے بیچ میں آپ 2 گھنٹے کھڑے ہوئے تقریر کر رہے ہیں۔ بات تو یہ ہے وہاں پہنچ جاؤ، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ، پیڑھی در پیڑھی، ایک بار میں زینہ نہیں کودنا، بلکہ پہلے پڑوسیوں کو، اس کے بعد سارے رشتہ داروں کو، اس کے بعد محلے والوں کو، اس کے بعد شہر والوں کو، اس کے بعد ضلع والوں کو، اس کے بعد اسٹیٹ والوں کو، اس کے بعد ملک، اس کے بعد غیر ملک، کیونکہ آپ کے اوپر سب سے زیادہ آپ کے پڑوسیوں کا ہے۔ جب آپ اپنے برابر والے کے پاس تبلیغ لے کے جاؤ گے تو وہ کم سے کم آپ کو آئینہ تو دکھائے گا کہ تو نے میری نالی بند کری تھی، تو نے میری اینٹ دبا لی تھی، پہلے وہ کھول، تو نے میرے فلاں روپے لیے تھے، اب وہ نہیں مجھے دیے، پہلے وہ۔ یہ میری سمجھ میں نہیں یہ بات آتی۔ آپ لوگ تبلیغی جماعت میں اگر جاتے بھی ہیں تو 3 دن یا 10 دن سے زیادہ نہ جائیں، اپنی نمازیں صحیح کرنے کے لیے اور باقی اپنے معاملات اللہ سے توبہ وبہ کرنے کے لیے جائیں، لیکن اس چکر میں نہ پڑیں۔ پہلے اپنی اصلاح کر لیں۔ تبلیغ کی شروعات اپنی ذات سے ہے۔ پہلے اپنا آپ محاسبہ کریں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کی اولاد، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے تایا چچا، وہ کتنے پانی میں ہیں۔ اصل تو تبلیغ ان سے شروع کریں، کیونکہ قرآن بھی یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے تبلیغ شروع کرو۔ میری ایک بہن ہے، ان کے سوال یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب کی انتقال ہو گئے قبل 6 دن پہلے، اب ان کے دیور کی شادی 2 دن کے بعد ہے، کیا آپ شادی میں فنکشن میں اٹینڈ کریں یا نہ؟ ان کا سوال یہ ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا، دیور کی شادی ہے 2 دن بعد، 6 دن پہلے والد کا انتقال ہوا، تو کیا دیور کی شادی کے جو فنکشنز ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کریں یا نہ کریں، انہیں اٹینڈ کریں نہ کریں؟ بالکل کرنا چاہیے میری بہن آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ تمام میتوں کے لیے 3 دن کا سوگ ہے۔ صرف عورت کو اپنے ہسبینڈ کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ منانے کی اجازت دی، تو 3 دن گزر چکے۔ ایک واقعہ بھی اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو سنا دوں
کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، چوتھے دن وہ باقاعدہ جو اس ٹائم کی زینت اختیار ہوتی تھی پوری زینت کر کے نئے کپڑے پہن کے بیٹھ گئی۔ محلے کی ایک عورت آئی پرسے کے لیے ان کے والد کے، انہیں دیکھ کے دنگ رہ گئی، کہنے لگی ہماری ماں یہ آپ کس طرح کے کپڑے پہنے بیٹھی ہیں، آپ کے تو والد کا انتقال ہوا 3-4 دن پہلے۔ کہ کبھی کبھی ان کا جواب، کبھی کبھی نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آج چوتھا دن ہے، 3 دن گزر چکے، آج میں اپنے نبی کی تعلیمات کی وجہ سے اس طرح تیار ہو کے بیٹھی ہوں کہ وہ 100 کے دن میرے 3 ختم ہوئے، آج چوتھا دن ہے۔ تو اس لیے آپ کو جانا چاہیے، باقاعدہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ آپ اس گھر کی بہو ہیں، آپ اس خاندان کا حصہ ہیں، آپ کو ان کے ساتھ بالکل ان کی خوشیوں میں شریک ہو کے ان کی خوشیاں بڑھا دینی چاہیے۔ جو آپ کے دل میں غم ہے باپ کے مرنے کا وہ الگ چیز ہے، لیکن نبی کی تعلیمات کے حساب سے آپ کو جانا چاہیے۔ ایک سوال ہے، ہماری پیری لائن میں لگے ہوئے ہیں پیری لائن میں لگے ہوئے مطلب پیری میں، اچھا ہاں، اور کہ وہ جماعت میں جو جاتے ہیں ان کے بچے جماعت میں جائیں انہیں پتہ لگے تو غصہ بھی کریں، کیا یہ جماعت میں جانا کوئی ٹھیک ہے ان کے لیے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی ان کے تایا ہیں وہ پیری اس میں لگے ہوئے ہیں، مطلب پیری مریدی کے، اور بچے جماعت میں جاتے ہیں تو وہ جماعت میں جانے سے ان کے ناراض ہوتے ہیں، تو کیا ان کا جانا ٹھیک ہے؟ بھائی نفلی عبادت ہے جماعت میں جانا، پہلے انہیں اپنے والد کا حکم ماننا چاہیے، لیکن اگر ان کے والد کسی فرض چیز کو انہیں منع کریں تو پھر انہیں اپنے والد کی نہیں ماننی، پھر اللہ کی ماننی ہے۔ مان لو ان کے والد انہیں نماز پڑھنے سے روکیں، ان کے والد انہیں روزہ رکھنے سے روکیں، تو پھر انہیں اپنے والد کی نہیں ماننی، کیونکہ نبی کی حدیث یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن نفلی عبادات میں انہیں اپنے والد کا حکم ماننا چاہیے۔ تبلیغ پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر سے شروع کریں۔ اپنے والد اگر ان کے کسی بدعت میں یا کسی شرک میں مبتلا ہیں پیری مریدی کے چکر میں، تو اپنے والد کی اصلاح انہیں کرنی چاہیے، بعد میں پھر اور لوگوں کی اصلاح ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال آج کی قرآن میں آیا کہ انہوں نے تبلیغ اپنے باپ سے شروع کی۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو کہا کہ تم یہ بتوں کی پوجا کیوں کر رہے ہیں، تو اپنے والد سے تبلیغ شروع کریں، نہ کہ باہر جا کے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں نمازیں فرض سے علاوہ، تو اس میں اگر کسی رکعت میں سورت بھول جائے تو کیا سجدہ سہو پڑھنا پڑے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ فرض کے علاوہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان میں سورت ملانی بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو ہوگا؟ نہیں بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کی نماز پوری ہو جائے گی، جان بوجھ کے نہ ہو بس، ورنہ تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ایک سوئی کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی نماز کے اندر وسوسے آتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنے کے باوجود بھی وسوسے آتے ہیں تو کیا کریں؟ بھائی وسوسے تو آتے ہیں، صحابہ اکرام کو بھی آتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے دریافت کیا صحابہ نے تو حضور نے فرمایا ہاں شیطان جو ہے وہ سور کی طرح اپنی تھوتھڑی تمہارے دلوں پہ لگا کے وسوسے ڈالتا ہے، اس ٹائم تم نماز کے بیچ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیا کرو۔ ایک بار یہ فرمایا کہ کبھی اس طرح کے وسوسے کس طرح سے خیال آئے جو بہت برے ہوں اور تمہاری دھیان بھٹکا رہے ہوں تو تم بائیں طرف اپنا منہ کر کے تھو کر دیا کرو نماز کے بیچ میں ہی، مطلب اس طرح کے 2-4 تھوک کی جو آپ کے کण ہیں وہ نکل جائیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نماز میں وسوسے آنے سے روکیں گی، لیکن اگر آپ نماز کا ترجمہ یاد کر لیں گے اپنی زبان میں، اردو انگلش ہندی میں، تو آپ کا دل اور زیادہ لگے گا، آپ کو تکبیروں کے، آپ کو جو بھی آپ حمد و ثنا کرتے ہیں سجدے میں یا رکوع میں، ان کے اگر ترجمہ آپ کو یاد ہوں گے تو آپ یقین کریں دل آپ کا خوب لگے گا نمازوں میں۔ لیکن اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح کم سے کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی، نہیں تو 41 بار یا 21 بار روز باندھ لیں، پھر شیطان جو ہے وہ آپ سے دور رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے بات کہ ہم جب اللہ کی راہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان کو موقع ملتا ہے ہم برگلانے کا۔ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، نبی نے فرمایا جب اللہ رسول کا نام لیا جائے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا دوڑ لگاتا ہے، یہ حدیث پاک ہے، اور لیکن جب جہاں اذان ختم ہوئی تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب اقامت ہوتی ہے تب بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اقامت ختم وہ پھر آگے وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو دانتوں سے پکڑ لیں، انشاءاللہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ دا خانے میں آج کل اسکیم آتی رہتی ہیں، اس میں جیسے بچوں کے لیے پیسے جمع کرا دینا جائز ہے؟
ان کا سوال یہ ہے ڈاک خانے کی اسکیموں میں پیسے جمع کرا دینا جو 20-20 سال 30 سال بعد زیادہ پیسے ہو کے ملتے ہیں لڑکیوں کے نام سے لڑکوں کے نام سے، کیا وہ جائز ہے؟ بھائی بالکل ناجائز ہے، کیونکہ آپ انہیں ایک حساب سے ادھار دے رہے ہیں اور ادھار پہ نفع لینا وہ سود ہے، نبی کی حدیث ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی اسکیموں سے بچیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسکیم ایسی آئے کہ جو بچیاں ہیں انٹر کر چکی انہیں لیپ ٹاپ بٹ رہے ہیں یا ان کی شادی کے لیے گورنمنٹ 1 لاکھ روپے کا تحفہ دے رہی ہے، اس میں سب جائز ہے کیونکہ آپ ٹیکس دیتے ہو، لیکن یہ جو جمع کرانا ہے بینکوں میں یا ڈاک خانوں میں اور پھر ان سے پیسے بعد میں اکٹھے لینا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک بہن کا بھائی پر کیا حق ہے اور بھائی کا بہن پر کیا حق ہے؟ اور اسی میں جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ بھابھی کا بھی نند پر حق ہے کہ وہ بھابھی کو بھابھی ماں کہہ دے، یہ سمجھے؟ بھائی بہن کا بھائی پہ تو بہت حق ہے، یہ تو ماں جائے ہوتے ہیں، ایک ہی کوکھ میں پلے ہوتے ہیں، اور اس سے تو آخرت جوڑ دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک بار نبی جو ہے وہ واعظ فرما رہے تھے، لوگ بیٹھے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنی 2 یا 3 بیٹیوں کو اچھے سے پال دیا، پرورش کر کے ان کی شادی کر دی، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ حضور اگر کسی کے بیٹی نہ ہوں بہنیں ہوں؟ کہ ہاں وہ بھی۔ تو بہنوں کا معاملہ آخرت سے جڑ گیا، آپ کے لیے نجات ہے، نبی کی قرب آپ کو ملے گا۔ دوسرے ایک اور بار یہ ہوا کہ ایک صحابی آئے جو بہت زیادہ غریب تھے اور قرض مند تھے، تو حضور کی بارگاہ میں آگے بولے حضور بہت پریشان ہوں، کوئی چیز ایسی بتائیے کہ سرخرو ہو جاؤں سب چیزوں سے اور پیسہ ویسا بھی اتر جائے اور مال بھی آ جائے۔ تو نبی نے پوچھا تیرے بہنیں ہیں؟ تو اس نے ہاں میری ایک بہن ہے، کہ اس کی دعوت کر دیں۔ حضور اپنے تو کھانے کو ہے نہیں، دعوت کہاں سے کر دوں؟ کہ دیکھ کیا گھر میں کچھ ہو۔ تو گھر جو پہنچے بیوی نے بتایا اتنے سے جوں تھے، تو انہوں نے وہ جوں پکوائے اور بہن کی دعوت کر دی۔ اس کے بعد آپ یقین کریں، لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ اتنا مال برسا کہ وہ آج کے کروڑ پتیوں کے حساب سے ہو۔ تو بہنوں کی قدر کرنا، بہنوں کی دعوتیں کرنا، بہنوں کو سمجھنا، کبھی بہن آ جائے تو اسے بنا دیے واپس نہ بھیجو۔ دیکھو نبی کا کیا طریقہ تھا، ایک نبی کی دو شریک بہن تھی، ایک بار ایک جنگ میں کچھ قیدی پکڑے گئے انہی کے قبیلے کے، انہی کے علاقے کے، تو جب انہیں پتہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ ہے اور ان کے قید میں ہیں قیدی، تو وہ بے کھٹکے ہو کے چلی گئی، دائی حلیمہ کی بیٹی تھی، اور جا کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی ہیں تو نبی نے تو صحابہ سے مشورہ کر کے سارے قیدی چھوڑ دیے۔ یہ تھی بہن کی قدر، اور حالانکہ دور شریک بہن، سگی بہن نہیں تھی۔ تو اس لیے بہنوں کی بڑی قدر کریں۔ 99% بہنیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہیں، لیکن 99% بھائی ایسے میں نے دیکھے ہیں جو بہنوں کے لیے دعا نہیں کرتے، ان کا حق مان لیتے ہیں، انہیں شریعت کے حساب سے انہیں ورثہ نہیں دیتے، ان کی وہ قدر نہیں کرتے جو قدر بہنیں کرتی ہیں بھائیوں کی۔ اس لیے آج سے اپنی بہنوں کی بے انتہا قدر کریں، جن کے بہنیں ہیں وہ خوش نصیب ہیں۔ میں نے خود 4 بہنیں اپنی پالی ہیں، آپ یقین کریں کہ بس میں آپ کو کیا بتا دوں کہ وہ اب بھی مجھے اپنی ماں نظر آتی ہے، وہ بہنیں ایسی چیز ہے، اس لیے بہت قدر کریں۔ اسی طرح بھائیوں کا جو معاملہ ہے، بہنوں کا حق، بہنوں پہ بھائیوں کا حق یہ ہے کہ اس کی عزت کا خیال رکھیں، کوئی کسی قسم کی ان کی بے عزتی نہ ہونے دیں، افیئر وغیرہ میں نہ پڑیں کہ باپ یا بھائی کو کہیں منہ دکھانے لائق نہ رہے اور اسے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ پردے میں رہیں، جس طرح سے آپ کا ماحول ہو آپ کے خاندان کا اسے فالو کریں، اور اپنے بھائیوں کی عزت، اور جہاں پہ بھی ہو سکے اس کے مال کی رکھوالی بھی، اس کے بچوں کی لیے دعائیں، اس کے لیے دعائیں، یہ سب بہنوں کے اوپر بھائیوں کا حق ہے، اور بھائیوں کا حق میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہاں ایک اور سوال آپ کا ساتھ میں تھا، نند اور بھائی، یہ ٹیک اینڈ گیو والا معاملہ ہے، جیسا دو ویسا لو۔ اگر نند آپ کی اچھی ہے تو آپ بالکل اس کے ساتھ بہنوں والا رویہ کرو، چھوٹی نندیں بیٹیوں کی طرح ہیں، بڑی نندیں ماؤں کی طرح ہیں، اسی طرح چھوٹی بھابھی جو ہیں وہ بھی بیٹیوں کی طرح ہیں نندوں کی، اور بڑی بھابھی جو ہے وہ ماؤں کی طرح ہیں۔ تو یہ لیکن معاملہ وہی ہے، آپ سے اگر آپ سے کوئی خوش نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں، تو یہ خودداری ایک چیز ہے جو نبی میں بہت تھی۔ تو اپنی سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے ہر آدمی میں، کہ اگر آپ کو کوئی عزت دیتا ہے تو آپ اس کے پاس بیٹھو جاؤ، نہیں تو بس سلام دعا میں ٹوٹا نہیں ہونا چاہیے، یہ اپنی جاری رکھنی چاہیے، مگر ویسے سیلف ریسپیکٹ ضرور ہونی چاہیے کہ آپ اسی کے پاس اٹھو بیٹھو جو آپ کو پسند کرتا ہو،
اسی کے یہاں کھاؤ پیو جو آپ کا کھانا پینا پسند کرتا ہو، چاہے وہ نند ہو چاہے بھابھی ہو۔ سوال یہ ہے کہ کسی دیر کی وجہ سے اگر نماز بیٹھ کے پڑھی تو کیا اس کا ثواب و اجر کم ہو جائے گا یا کیا؟ ان کا سوال یہ ہے نماز اگر بیٹھ کے پڑھیں تو اس کا ثواب یا اجر کم ہو جائے گا۔ بالکل بھائی، جو نفلی عبادت ہے آپ کی یا جو سنتیں ہیں اگر آپ انہیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ان کا اجر آپ کا آدھا رہ جائے گا، لیکن اگر آپ فرض نماز بنا کسی عذر کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی نہیں نماز۔ اور اگر کسی پریشانی کی وجہ سے آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو پورا ثواب ملے گا، کسی بھی قیمت پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا اجر کم ہو جائے۔ تو اس لیے بالکل آپ نمازوں کا جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے۔ چاہیے کرسیوں کا مسجدوں میں کرسیوں کا اور اسٹول کا ٹرینڈ ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہر مسجد میں 5-7 رکھے رہتی ہیں ہمیشہ، کیونکہ ان کو لوگ اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں بیٹھ کے، جو بیٹھ کے آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ اسٹول بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اب کیا نماز ہو جائے گا لوگ؟ آپ بتاؤ آپ کے دل کو کیا لگتا ہے؟ بس ان کا سوال یہ ہے جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کے بنا کسی ذرا سی پریشانی کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی کرسیوں پہ بیٹھے، کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی بھائی، کیونکہ نبی کی سنت بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 14 دن تھے اور بہت زیادہ طبیعت خراب تھی تو بیٹھ کے نماز پڑھی، تو بیٹھ کے زمین میں نماز پڑھنا سنت ہے۔ لیکن اگر کسی کے گھٹنے، کسی کی ٹانگیں، کسی کی ایسی مجبوری ہے کہ ڈاکٹر نے بالکل منع کر دیا اور انہیں بیٹھنے میں بہت زیادہ دقت ہے، تو بالکل دین جو ہے وہ پانی کی طرح ہے، راستے بناتا رہتا ہے، آپشنل ہے۔ اگر لیکن اللہ کو سارا پتہ ہے کہ وہ کس قابل ہے، اگر وہ نیچے بیٹھ سکتا ہوگا پھر کرسی پہ بیٹھا تو پکڑ ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتا تو بالکل کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔